الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسٹوڈیو اسلام فور چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و برات سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوں کو قربان کیا۔ ایک باقیدت احترام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، تمام شہداء پر، ہمارے اکابرین پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا دنیا میں، قیامت کے دن میں اس کو جلدی پہچان لوں گا اور میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور حوض کوثر پر اس کو ملوں گا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام نے جانوں کو کیسے قربان کیا۔ بعض مسلمانوں کی ایک غلط فہمی کی وجہ سے احد کی فتح جب شکست میں بدلی، کفار نے مسلمانوں پر سخت حملہ کیا تو کفار کے ایک لشکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کو فروخت کر دے؟ فرمایا کون ہے جو ان کافروں کو مجھ سے ہٹا دے، جنت میں میرا رفیق بن جائے گا۔ انصار میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان کو قربان کر کے جنت پا گئے۔ ان 7 شہداء میں حضرت زید بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن جانساری سے لڑے کہ اکیلے نے پورے ہجوم کو پیچھے دھکیل دیا اور خود ان کے بدن پر 20 سے زائد زخم آئے اور یہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو میرے قریب لاؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دیکھا، قریب کر دیا اور حضرت زید نے اپنے رخسار مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر رکھ دیا۔ اسی حالت میں ان کی مبارک روح بدن سے پرواز کر گئی۔ واہ، حضرت زید کا مقدر کیا منظر ہوگا جب ایک عاشق جانثار کی روح محبوب کے قدموں پر رخسار رکھنے کی حالت میں پرواز کر گئی ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی صاحب عاشق کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے ہمارے نبی سے عشق اور وفا کیسی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے میدان احد میں انبیاء علیہ السلام کی رخ انوار کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو زندگی بھر اپنے اس فعل پر شرمندہ اور پریشان رہے۔ ایسی بھی شرمندگی پشیمانی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بھی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عتبہ سے نہایت درجہ کم التفاتی سے پیش آتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اس قدر خوش اخلاق ہیں لیکن بھائی سے ایسے اخلاق سے کیوں پیش آتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے میدان احد میں جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اقدس کو زخمی کیا، اس دن سے میں عتبہ سے زیادہ کسی کے خون کا پیاسا نہیں رہا۔ بے شک میں جانتا ہوں وہ بد اخلاق اور قوم میں مقبوض ترین آدمی ہے۔ مجھے کافی ہے کہ اس کے قتل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھا اس شخص پر جس نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ اگر اسلام میں مسلمانوں کا قتل جائز ہوتا یقیناً میں اسے قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ، واہ کیا جانساری ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا نکل جانا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے جنگ احد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابلے کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ محفوظ رہے۔ دشمنوں کی طرف سے آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں نے ڈیلا اپنی ہتھیلی پر رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ یہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے لیے دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی اس طرح اس کے چہرے کو محفوظ رکھ۔ اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورتی اور تیز نظر بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری وہ آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی، پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کی جانساری۔ حضرت حارث بن نعمان مالدار صحابی تھے جن کے مدینہ منورہ میں متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرات کی نظر کر چکے تھے۔ جب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ حارث سے ایک مکان دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑتے ہوئے خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے ایک مکان خالی کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بہت
محبت کیا کرتے تھے۔ خیبر کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے رات ساری تلوار اٹھا کر پہرا دیا، بار بار خیمے کے پاس ہی ہو کر جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان کو اسی جگہ کھڑے پایا تو ان سے پوچھا، ابو ایوب کیا بات تھی رات؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہاں ایک عورت تھی، مجھے اس سے خوف تھا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے باپ اور بھائی کو قتل کیا، یہ نئی نئی اسلام لائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو ایوب کی ایسی حفاظت کر جیسے اس نے رات میری حفاظت میں گزار دی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی لڑائی کے دن حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے حسان تو مشرکین کی طرف لڑ، جبرائیل تیرا ساتھ دیں گے۔ الرحمن الرحیم، پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو اسٹوڈیو اسلام فور چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و برات سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثار۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ایک عقیدت احترام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، تمام شہداء پر، ہمارے اکابرین پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پڑھا دنیا میں، قیامت کے دن میں اس کو جلدی پہچان لوں گا اور میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور حوض کوثر پر اس کو ملوں گا۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام نے جانوں کو کیسے قربان کیا۔ بعض مسلمانوں کی ایک غلط فہمی کی وجہ سے احد کی فتح جب شکست میں بدلی، کفار نے مسلمانوں پر سخت حملہ کیا تو کفار کے ایک لشکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کو فروخت کر دے؟ فرمایا، کون ہے جو ان کافروں کو مجھ سے ہٹا دے، جنت میں میرا رفیق بن جائے گا۔ انصار میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان کو قربان کر کے جنت پا گئے۔ ان 7 شہداء میں حضرت زید بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن جان ساری سے لڑے کہ اکیلے نے پورے ہجوم کو پیچھے دھکیل دیا اور خود ان کے بدن پر 20 سے زائد زخم آئے اور یہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید کو میرے قریب لاؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دیکھا، قریب کر دیا اور حضرت زید نے اپنے رخسار مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر رکھ دیا۔ اسی حالت میں ان کی مبارک روح بدن سے پرواز کر گئی۔ واہ، حضرت زید کا مقدر کیا منظر ہوگا جب ایک عاشق جان نثار کی روح محبوب کے قدموں پر رخسار رکھنے کی حالت میں پرواز کر گئی ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی صاحب عاشق کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے ہمارے نبی سے عشق اور وفا کیسی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے میدان احد میں انبیاء علیہ السلام کی رخ انوار کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو زندگی بھر اپنے اس فعل پر شرمندہ اور پریشان رہے۔ ایسی بھی شرمندگی پشیمانی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بھی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عتبہ سے نہایت درجہ کم التفاتی سے پیش آتے تھے۔ کسی نے کہا، آپ اس قدر خوش اخلاق ہیں لیکن بھائی سے ایسے اخلاق سے کیوں پیش آتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے میدان احد میں جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اقدس کو زخمی کیا، اس دن سے میں عتبہ سے زیادہ کسی کے خون کا پیاسا نہیں رہا۔ بے شک میں جانتا ہوں وہ بد اخلاق اور قوم میں مقبوض ترین آدمی ہے۔ مجھے کافی ہے کہ اس کے قتل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھا اس شخص پر جس نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا۔ اگر اسلام میں مسلمانوں کا قتل جائز ہوتا یقیناً میں اسے قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ، واہ کیا جان سارے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا نکل جانا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے، جنگ احد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابلے کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ محفوظ رہے۔ دشمنوں کی طرف سے آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں نے ڈیلا اپنی ہتھیلی پر رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ یہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی اس طرح اس کے چہرے کو محفوظ رکھ۔ اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورتی اور تیز نظر بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری وہ آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی، پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کی جان نثار۔ حضرت حارث بن نعمان مالدار صحابی تھے،
جن کے مدینہ منورہ میں متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرات کی نظر کر چکے تھے۔ جب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ حارث سے ایک مکان دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑتے ہوئے خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے ایک مکان خالی کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ خیبر کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے رات ساری تلوار اٹھا کر پہرا دیا، بار بار خیمے کے پاس ہی ہو کر جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان کو اسی جگہ کھڑے پایا تو ان سے پوچھا، ابو ایوب کیا بات تھی رات؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک عورت تھی، مجھے اس سے خوف تھا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے باپ اور بھائی کو قتل کیا، یہ نئی نئی اسلام لائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ایوب کی ایسی حفاظت کر جیسے اس نے رات میری حفاظت میں گزار دی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی لڑائی کے دن حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے حسان، تو مشرکین کی طرف لڑ، جبرائیل تیرا ساتھ دیں گے۔